میرے عزیزو، سال کے 2 مہینے یاد رکھے جاتے ہیں، خاص طور پر محرم الحرام کا مہینہ اور ذی الحجۃ الحرام، یہ دونوں حرمت والے مہینے ہیں۔ ذی الحجہ جو حج کا مہینہ ہے، عزت کے معنی میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ ایک سال کے شروع میں آتا ہے اور ایک سال کے سب سے آخر میں آتا ہے۔ ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے، لیکن ان دونوں مہینوں میں آپ ایک تاریخ یاد رکھتے ہیں۔ محرم کا چاند نظر آتے ہی ہر علاقے میں جہاں جہاں اہل سنت و جماعت ہیں، وہ اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ قربانیاں بہت ہوئی ہیں، لیکن اس میں رسول اللہ کے گھر والوں کی جو قربانیاں ہیں وہ ایک الگ رنگ رکھتی ہیں۔ سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر شروع ہو جاتا ہے، ان کے اہل خانہ کا ذکر شروع ہوتا ہے، بلکہ عام ذہنوں میں محرم کے آتے ہی کربلا کا تصور بھی آ جاتا ہے۔ جنگیں تو بہت ہوئی ہیں، لیکن کربلا کی بات ایک الگ انداز رکھتی ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے میں واقعات تو بہت سارے رونما ہوئے ہیں، لیکن اس مہینے میں اگر سب سے زیادہ کوئی بات یاد رکھی جاتی ہے تو وہ حضرت ابراہیم کی طرف سے دی جانے والی حضرت اسماعیل کی قربانی علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ اس قربانی کو بھی یاد کیا جاتا ہے، بلکہ ہم بقرعید میں بھی یہی تذکرے کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے عزیز ترین بیٹے کی قربانی کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے۔ وہ 10 ذی الحجہ کو ہے اور یہ 10 محرم الحرام کو ہے، دونوں 10 تاریخ کو ہے۔ اسلامی سال شروع ہوتا ہے قربانی کے مہینے سے، اسلامی سال ختم بھی ہوتا ہے قربانی کے ذریعے سے۔ اس سے ایک عظیم درس ہے میرے عزیزوں، ایک عظیم درس ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہاں پر قدم قدم پر تمہاری آزمائشیں ہیں، اور بغیر قربانی دیے ہوئے اگر تم یہ سمجھتے ہو تو قرآن کیا کہتا ہے سنو۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، 21ویں پارے کی آیت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ جو بھی ایمان لایا ہے اسے قربانی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ قربانی کا مطلب صرف اور صرف گردن پر چھری چلانا نہیں ہے، قربانی کے 1000 انداز ہیں، الگ الگ طریقے ہیں۔ گردن پر چھری چل جائے یہ الگ قربانی ہے، لیکن آپ کو یہ بات بھی یاد ہونی چاہیے جس چیز کو تم عزیز رکھتے ہو اس چیز کو دے دینا یہ بھی قربانی ہے۔ مال اگر تمہیں عزیز ہے اور اس مال کو اگر آپ نے دے دیا ہے تو مال کی قربانی، اگر وقت دیا ہے، وقت نہ ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں وقت کی قربانی دیا ہے، اولاد کی قربانی دیا ہے، شہر کی قربانی دیا ہے، یعنی اپنا وطن چھوڑ دیا، یہ ہجرت کر گیا، اپنے وطن کی قربانی دیا۔ قربانی کے بہت انداز ہیں، لیکن یہ طے نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کون سی قربانی کا امتحان لیا جائے گا۔ جس کا ایمان جس قدر اعلیٰ ہو اس سے اسی طرح کی قربانیاں لی جائیں گی، امتحانات ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آزمائے گئے، انہوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، بچوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ میرے عزیزو، آج تمہاری اگر اتنی بڑی حیثیت نہ بھی ہو تو لیکن یہ بات طے ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز تمہیں قربان تو کرنا ہی ہوگا اگر ایمان ہے، اگر ایمان پر باقی رہنا ہے۔ کم سے کم کس چیز کی قربانی ہوگی؟ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں،
ایسا زندگی میں کبھی موقع نہیں آیا کہ تمہیں اپنی گردن کی قربانی دینے پڑے. ہو سکتا ہے کبھی ایسی نوبت نہیں آئی, کبھی ایسی مٹ بھیڑ نہیں ہوئی کہ تمہیں گردن کی قربانی دینے پڑے. ہو سکتا ہے نہ آیا ایسا موقع. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر کبھی مال کی قربانی دینے کی بھی نوبت نہیں آئی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر کبھی اولاد کی قربانی دینے کی نوبت نہ آئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے شہر وطن رشتہ داروں کی قربانی دینے کا بھی موقع نہ ملے. لیکن ایک بات طے ہے, ایک بات طے ہے, چاہے غریب ہو کہ امیر ہو, چاہے کمزور ہو کہ طاقتور ہو, ایک قربانی تو دینا ہی ہے, وہ ہے خواہشات کی قربانی. وہ اپنے خواہشات اور اپنے نفس کی قربانی. یہ ہر ایک کے ساتھ ہے, یہ پیسے والے کے ساتھ بھی ہے اور غریب آدمی کے ساتھ بھی ہے. اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قربانی کو بڑا جہاد فرمایا کہ جو اپنے نفس کی قربانی دے دے اس نے بڑا جہاد کیا ہے. اور گردن کی قربانی دینے والا وہ جہاد اصغر میں شریک ہوا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں میرے عزیزو کہ آپ کو قربانی تو دینا ہی ہے. اور آج کے دور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو تمہیں قربانی کا اور اپنی کسی چیز کو پیش کرنے کا یا لٹانے کا کوئی موقع ملتا ہے تو وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ دنیا کے ایسے عظیم چیلنجز تمہارے سامنے ہے کہ پوری دنیا مٹھی میں آ گئی ہے, گناہوں کے ڈھیر لے کر کے آئی ہے. اب تمہارا کٹھن امتحان ہے. وہ زمانہ اچھا تھا جب چھوٹی بڑی تلواریں لے کر چاہے زنگ آلود ہی کیوں نہ ہو میدان میں اتر جاتے تھے, مقابلہ آرائی ہوتی تھی اور جہاد میں شریک ہو جاتے اور اپنی گردنوں کا نذرانہ دے دیتے. ان کے ساتھ اتنے معاملات نہیں تھے جو آج ہیں. لیکن آج کے زمانے میں نہ تلواروں کی نہ چاقو چھری کی یہ جنگیں نہیں ہیں. آج جو تمہارے ساتھ سب سے بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے وہ انٹرنیٹ کی جنگ ہے. اسی میں ساری جنگیں ہوں گی. آپ دیکھ لیں پوری دنیا ٹیکنالوجی سے ایک دوسرے کو مات دیتی ہے, ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے تیار ہے. اب میں اگر کہوں تو ہو سکتا ہے میری بات کا ایکشن لیا جائے, لیکن کہنا ہماری مجبوری ہے کہ دنیا میں آج کچھ بیماریاں زور زبردستی پھیلائی گئیں اور اسے یہ باور کرایا گیا کہ یہ انسانوں کے جسموں سے پھیلنے والی بیماریاں ہیں, جبکہ سائنس کا علم رکھنے والے اور بڑے بڑے ریسرچ اسکالر یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کئی ملک ایسے ہیں آج بھی جو بایو ویپن تیار کر رہے ہیں. بایو ویپن کیا چیز ہے؟ لیبارٹری کے اندر, لیب کے اندر ٹیکنالوجی کے مدد سے وائرس تیار کرنا اور دوسری کنٹریز میں چھوڑ دینا. یہ وائرس کی ایجاد, وائرس کی پیداوار یہی انٹرنیٹ کے دور میں دیکھنے کو مل رہی ہے. یہ جو اگلا دور آنے والا ہے انہی جنگوں کا دور ہے. انہی کے درمیان آپ سب کو اپنی قربانیاں بھی دینی ہے اور اپنے آپ کو بچا کر کے بھی رکھنا ہے. عزیزان گرامی وقار, میں ان حالات پر بعد میں آتا ہوں, لیکن مجھے تاریخ کے کچھ اوراق آپ کے سامنے کھول کے رکھنے ہیں. جس اسلام کو آج آپ اپنے گلے سے اور سینے سے لگا کر رکھتے ہیں, یہ اسلام اتنی آسانی سے تمہاری مسجدوں میں نہیں آیا ہے. یہ اسلام تمہارے گلی کوچوں میں آج اتنی آسانی سے نہیں آیا ہے. تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ پھولوں کی سیج پر سج کر یہ ہمارے گھر تک آیا ہے تو تمہاری خام خیالی ہے. یہ ہم تک اگر پہنچا ہے اس کے لیے کئی قربانیاں, کئی لوگوں کے خون اس میں گئے ہیں. تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے میرے عزیزو. اس بات کا المیہ تو ہے, اس بات کی تکلیف بھی ہے مجھے کہ ہمارے بچے ہماری تاریخ سے واقف نہیں اور پڑھتے بھی نہیں, پڑھنا بھی نہیں چاہتے. ان قربانیوں کا جب میں ذکر کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں.